بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی خراش السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ہجر اخاہ سنة فہو کسفک دمہ رواہ ابو داود۔ محترم حضرات، دین اسلام میں آپسی محبت، اخوت، بھائی چارگی پر بہت زور دیا گیا ہے، اور آپسی نفرت و عداوت سے، اختلافات سے، باہمی انتشار سے، لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے مومن آپس میں اور ساری مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اسلام میں آپس میں سارے مسلمانوں کو، سارے مومنوں کو بھائی بھائی اور دوست کہا گیا ہے، بلکہ حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کے اعضاء کی طرح، جیسے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یہی مثال سارے مسلمانوں کی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی طرح، جس طرح سے جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چینی اور بے خوابی محسوس کرتا ہے، تو یہی درد، یہی تکلیف سارے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے عمارت کی دیوار کی اینٹ کی طرح، جیسے دیوار کی اینٹ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی، تو اسی طرح سے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے، وہ اس کے لیے سپورٹ رہے، اس کے محلے میں مسلمان بھائی ہے، اس کے پڑوس میں مسلمان بھائی ہے تو وہ اس کے لیے اپنے لیے سپورٹ سمجھے کہ میرا مسلمان بھائی میرے بازو میں ہے، میرا مسلمان بھائی میرے پڑوس میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ کتنی بہترین تعلیمات ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے، بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، آپس میں دوستانہ ماحول میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن اسلام کی یہ ساری تعلیمات ایک طرف، جب ہم مسلمانوں کی عملی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی عملی زندگی اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہونے کے بجائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تو دور کی بات ہے، آپس میں سگے بھائی بہنوں سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جو دین ہمیں اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر سب کو بھائی کہتا ہے، سب کو دوست قرار دیتا ہے، ہمارے آپس کے رشتہ داروں میں، بھائی بہنوں میں، خاندانوں میں اگر اختلافات رہیں، ایک بھائی اپنے بھائی سے سال ہا سال ہو جاتے ہیں، آدمی تعلقات توڑ لیتے ہیں، دشمنیاں رہتی ہیں خاندانوں میں، قبیلوں میں، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو داؤد کی حدیث میں، کتنا بڑا سنگین جرم ہے یہ، من ہجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ،
جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک بغیر عذر شرعی کے تعلقات توڑ لیتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ اس نے اس کو قتل کیا، اس کو قتل کرنے کے برابر یہ گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال کے لیے بات چیت نہیں کرتا ہے، بند کر دیتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے۔ لیکن ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے غلط فہمیوں کی بنیاد پر سال ہا سال ہمارے درمیان دشمنیاں باقی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، ایک مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد گفتگو چھوڑ دے، بات چیت بند کر دے۔ 3 دن سے زائد جائز نہیں۔ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے کہ اگر کہیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئے تو نظر سے نظر ملانا پسند نہیں کرتے، وہ ادھر نظر سے نظر چرا کر کے بھاگ رہا ہے، یہ ادھر دوسری راہ اختیار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے اور اس دشمنی کو ختم کر دیتا ہے، آپس میں مل جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور کینہ مت رکھو، اپنے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑو۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد بات چیت بند کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ اتنا بڑا سنگین گناہ ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت و عداوت، کینہ اور کپٹ رکھیں گے تو یہ اتنا سخت گناہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے بار بار محروم ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہفتے میں ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو اپنی رحمت سے بہت سارے مومنوں اور موحدین کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن اس رحمت سے، اس مغفرت سے کچھ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنا، جو لوگ آپس میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے انذروا ھذین حتی یصطلحا، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو مہلت دے دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اس وقت تک اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہیں گے جب تک یہ آپس میں مل نہ جائیں، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک یہ اپنے تعلقات کو قائم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں، دوستانہ ماحول میں رہیں، آپسی اختلافات، انتشار، نفرتیں، عداوتیں، دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ بلکہ آپس میں محبت کرنا اور ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا، یہ ہمارے کمال ایمان کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم کھا کر کے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ۔ جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اور اس وقت تک تم مثالی
کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تو ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ہمارے کمال ایمان کی دلیل ہے، علامت. اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر کے پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور آپسی اختلافات اور نفرتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.